آج ایک بار پھر جنید شراب کے نشے میں دھوت گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ بوڑھی ماں صحن میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ جب جنید گھر میں داخل ہوا تو غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی شراب کی بدبو انہیں محسوس ہوئی تو وہ مزید مشتعل ہو گئیں اور بولی، یہ کیا طریقہ ہے جنید؟ آج تمہارا نکاح ہوا ہے اور تمہاری نئی نویلی دلہن کمرے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم اس حالت میں گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ کیا گزرے گی اس بیچاری یتیم لڑکی پر؟ جنید نے ماں کو دھکا دے کر سامنے سے ہٹایا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، ارے ہٹ، چپ کر بڑھیا، جا کر اپنی کٹیا پر سو جا کے۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر بد کردار اور نشائی ہے۔ بوڑھی ماں دکھ سے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی جو اب کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ جنید کی ماں کو اس معصوم یتیم بہو کا خیال ستانے لگا جو جنید کی آدھی عمر کو پہنچتی تھی۔ جنید کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ معصوم انتہائی کمزور سی سامنی رنگت کی مالک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جنید اسے سرتا پیر بغور للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس لڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی جنید کو دیکھ کر کافی سہم چکی تھی، مگر تبھی جنید جاہلانہ مظاہرہ کرتے ہوئے کود کر بستر پر بیٹھا اور اس معصوم لڑکی کا دوپٹہ کھینچ کر دور بستر پر پھینک دیا۔ وہ لڑکی اس پر خوف سے ہلکی سی چیخ کر دور ہٹی تھی۔ جنید کو اس کا یہ خوف اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی تو کئی سالوں سے یہ عادت بن چکی تھی، معصوم لڑکیوں کو ورغلا کر اپنا مطلب نکلوانا اور پھر روتا بلکتا چھوڑ کر اگلے شکار کو نکل جانا۔ باہر بیٹھی بوڑھی ماں کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ نہ جانے جنید اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کچھ دیر بعد جنید کی بیوی کے چلانے کی آوازیں باہر تک آنے لگیں۔ بوڑھی ماں شرم سے منہ چھپانے لگی۔ اسے اپنی بہو کی فکر ہونے لگی تھی۔ فوراً جا کر دروازے پر دستک دی اور بہو کو بلانے لگی، مگر اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو بوڑھی ماں وہاں سے چلی گئی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے روز دن چڑھ چکا تھا، مگر ابھی تک بہو بیٹا کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ جنید کی ماں نے جب دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ سامنے بستر پر وہ معصوم لڑکی۔ جنید کی ماں تو سر پیٹ کر رہ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے جنید کو کوسنے لگی، کیسی مصیبت اس نے اپنے سر پر لا کھڑی کی تھی۔ جنید کا بوڑھا باپ گاؤں کی پنچایت میں کھڑا سر جھکائے معافی مانگتا پھر رہا تھا، مگر مقابل کھڑے لوگوں کی تو غیرت پر ہاتھ اٹھا تھا۔ بھلا وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ شام سے پہلے وہ جنید کی گردن اڑا کر اس پنچایت خانے میں لٹکائیں گے۔ ان کا غصہ کسی طور پر نیچے نہیں آ رہا تھا۔ بوڑھا کرم خان ریٹائرڈ فوجی جس نے عمر بھر عزت کمائی تھی اور ہمیشہ گردن اکڑا کر سینہ چوڑا کیے گاؤں میں پھرتا تھا، آج اس حد تک بیٹے کی وجہ سے ذلت و رسوائی اٹھا چکے تھے کہ مجبور ہو کر اپنے سر پر بندھی پگڑی اتاری اور ہاتھ میں لے کر مقابل کھڑے لوگوں کے قدموں میں جا کر رکھ دی۔ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر سر جھکا چکے تھے۔ ایک پل کو پنچایت میں خاموشی چھائی تھی۔ جب کرم خان بولا کہ میں آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں، آپ بے شک مجھ سے میری ساری جمع پونجی اور جائیداد لے لیں، اگر ہو سکے تو میں اور میری بیوی آپ کے ہاں نوکر بن کر رہ لیں گے، مگر ہمارے بیٹے کو جان سے مت ماریں۔ اس نے جو کیا غلط کیا، مگر وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ بیٹے کی خاطر کرم خان اس حد تک چلے گئے تھے، مگر ان کا بیٹا اس حد تک گر چکا تھا کہ ابھی بھی ایک پرانے کارخانے میں چند آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر راہ چلتی لڑکی کو اغوا کر کے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج صبح اس نے گاؤں کی ایک 13 سالہ لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنا کر اسے مارنے کے بعد نہر کنارے پھینک گیا تھا، اور اب اس کا بوڑھا باپ اپنی عزت کو روند کر بیٹے کی جان بخشی کروا رہا تھا۔ پورا گاؤں جنید کو لان تان کر رہا تھا۔ بوڑھا باپ کھلی ہوئی پگڑی باندھے کندھے پر لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو چکرا کر گر گیا۔ جنید کی ماں شوہر کو تھامے وہیں بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہ گئی۔ تبھی جنید کی پھپھو بھی وہاں آ گئیں اور بھائی بھابھی کو کوستے ہوئے بولی کہ برا مت ماننا بھائی صاحب، لیکن اگر وقت پر جنید کی شادی کر دیتے تو شاید آج جنید یہ سب نہ کر رہا ہوتا۔ آپ نے غلط کیا اسے ابھی تک غیر شادی شدہ رکھ کر، اب دیکھ لیا نتیجہ، ہر جگہ منہ مار کر آپ کو ہی گناہگار کر رہا ہے۔ پھپھو کی باتوں نے انہیں مزید دل برداشتہ کر دیا تھا۔ بوڑھی ماں کمرے میں گئی اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ روتے ہوئے دعائیں مانگتی رہی کہ خدا ان کے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ انہیں ماضی کے گزرے تلخ لمحات یاد آنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی جب ماضی فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو اماں، میں پاؤں پکڑتا ہوں آپ کے اور ابا کے، اب اور کتنی منتیں کروں اور کتنے واسطے دوں آپ کو، کیوں نہیں کروا رہے میری شادی آپ دونوں؟ میری عمر کے سارے لڑکے 2 بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں مجھ پر کہ شاید مجھ میں کوئی نقص ہے جو میرے والدین میری شادی نہیں کروانا چاہتے۔ اب اور کتنا انتظار کروں؟ 25 سال کا ہو چکا ہوں میں، بس مجھے نہیں پتا
اب میری شادی کروائیں۔ جنید کافی جذباتی لگ رہا تھا۔ وہ رات کے اس وقت ماں باپ کے پیر پکڑے بیٹھا ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ جلد از جلد اس کی شادی کروائی جائے۔ ماں نے ایک نظر جنید کو دیکھا اور پھر بولی کہ بیٹا پہلے کوئی نوکری کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دیں گے جب تک تم اچھا کما نہیں لیتے۔ جنید نے جب یہ سنا تو غصے سے بفر کر بولا، کیوں؟ ان لوگوں نے بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھوانا ہے یا میری نوکری اور پیسوں سے؟ ہم تینوں کون سا بھوکے سوتے ہیں؟ جو خود کھاتے ہیں وہ اسے بھی کھلا دیں گے۔ جنید کے الفاظ سن کر اس کا باپ سختی سے کہنے لگا کہ بیٹا تم 25 سال کے ہو چکے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، مگر کیا تم نے یہ سوچا کہ تم 25 سال کے ہو کر بھی بے روزگار گھوم رہے ہو، ابھی تک اپنے باپ کی پینشن پر پل رہے ہو؟ مختصر دونوں میاں بیوی نے جنید کو بہت سمجھایا کہ پہلے نوکری ڈھونڈو پھر شادی کر لینا، مگر اس نے ان تمام تر باتوں کو منفی انداز میں ذہن میں بٹھایا تھا۔ اس نے خود کے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی، مگر نہ ہی اس کے پاس کوئی خاص ڈگریاں تھیں اور نہ ہی کوئی تجربہ۔ آخر کار اس نے ایک سپر مارکیٹ میں عام سی ملازمت کرنا شروع کر دی۔ وہ ماہانہ صرف 9,000 ہی کما پاتا تھا، گھر سے والدین کی جھڑک اور یہاں سٹور میں مالکان کی۔ جیب میں کم پیسے، یہ سب سوچ سوچ کر جنید ڈپریشن کا شکار ہونے لگا اور پھر اس نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اسے سگریٹ کی لت لگ گئی اور اب تو وہ ماں باپ کے سامنے بھی سگریٹ پینے لگا تھا۔ وہ منع کرتے تو ان کی بات پر کان نہ دھرتا، اب تو وہ گھر بھی لیٹ آنے لگا تھا۔ ماں باپ کو اب اس کی فکر ستانے لگی۔ ایک روز جب جنید والد کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا تو والد نے اسے تھپڑ مار دیا۔ جیسے کھانے کے بعد سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ تلملا اٹھا۔ اس نے غصے سے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور چیخ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، گویا اپنے ہی باپ کو تھپڑ مارنے لگا ہو، مگر پھر ان کا لحاظ کر کے رک چکا ہو۔ اس رات اس کے باپ نے اسے بے تحاشا باتیں سنائی تھیں، جنہیں وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا، مگر بولا کچھ نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا اور ساری رات گھر سے باہر رہا۔ بوڑھے ماں باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی، مگر جیسے ہی دن چڑھا تو کچھ دیر بعد جنید گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، گویا سرخ انگارہ بن چکی ہوں، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری رات سو نہ سکا ہو اور بخار میں مبتلا ہو۔ ماں باپ سارے گلے شکوے بھول کر اپنے بیٹے کو کمرے میں لے گئے۔ اس کے وجود سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، مگر وہ دونوں سمجھ نہ سکے کہ آخر وہ بدبو ہے کس چیز کی۔ وہ سارا دن جنید بستر پر لیٹا سویا رہا اور جب اگلے روز اسے ہوش آیا تو وہ بڑبڑانے لگا، اور پھر یہ تو اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اسے کام سے جو بھی پیسے ملتے وہ لے کر وہ ساری رات گھر ہی نہ آتا، اور جب واپس آتا تو اس کی حالت انتہائی خراب ہوتی۔ دھیرے دھیرے اس کے باپ کو اس پر شک ہونے لگا اور پھر ایک روز سچ ان کے سامنے آ ہی گیا جب انہوں نے اسے اپنے چند لوفر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا اس حالت تک پہنچ چکا تھا۔ اس روز انہیں پہلی بار ہارٹ اٹیک آیا تھا جب جوان بیٹے کو یوں ان کی عزت خراب کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا۔ جنید بھی اپنے والدین سے کافی دور ہو چکا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ وہ سگریٹ اور شراب نوشی کرنے لگا اور رات بھر گھر سے باہر رہنے لگا۔ اب تو محلے کے چند لوگ بھی جنید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنید غلط حرکتوں پر اتر آیا ہے، اب ان کی بہو بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے اور جملے کستا ہے۔ جب یہ بات جنید کے والدین تک پہنچی تو وہ حیران رہ چکے تھے۔ انہیں تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا جنید اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس رات نشے میں دھت جب جنید گھر آیا تو اس کے والدین غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ جیسے ہی جنید اندر داخل ہوا تو اس کے والد کرم خان نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور اسے بہت بری طرح سے مار رہے تھے، مگر چونکہ جنید ہوش میں نہیں تھا اس نے اسی پل اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تماچا اپنے والد کے منہ پر مار دیا۔ یہ تو تماچا صرف کرم خان کے چہرے پر نہیں لگا تھا بلکہ ان کی عزت و وقار اور تربیت پر لگا تھا، ان کی 25 سال کی محنت پر لگا تھا جو ان کے ہی بیٹے نے ان کے منہ پر مار دیا تھا۔ کرم خان سن ہو چکے تھے اور کتنی دیر تک بت بنے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ کرم خان کی ماں جو اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی، جب اس نے کرم خان کو باپ پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو وہ بھی مشتعل ہو گئی اور آگے بڑھ کر جنید کو گریبان سے پکڑا اور اس کا منہ نوچ کر اسے مارنے لگی۔ وہ اسے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی باپ پر ہاتھ اٹھانے کی، تمہارے ہاتھ کاٹ کر گرے کیوں نہیں اتنا بڑا گناہ کرنے سے پہلے۔ مگر جنید پر تو اس وقت نشہ سوار تھا، وہ تو ہر شخص سے نفرت کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی دھکا دے کر گالی دیتے ہوئے کہا کہ خبردار جو آج کے بعد مجھ پر حکم چلانے کی کوشش بھی کی ورنہ دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ آج پہلی بار وہ دونوں کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔
وہ صدمے کی کیفیت میں وہیں پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ انہیں لگا تھا شاید ان کے بیٹے نے یہ سب نادانی میں کیا ہے۔ صبح جب وہ اٹھے گا اور اس کا نشہ ختم ہوگا تو وہ سب کچھ بھول کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گا، مگر ایسا بالکل بھی نہ ہوا۔ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتا چلا گیا اور اس کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ انتہائی برا ہوتا چلا گیا، اور آج گاؤں کی 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا، اس کے بعد تو ان کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل چکی تھی۔ جنید کی ماں نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنسو پونچھنے لگی جو اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ راتوں رات دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جنید کی شادی کروا دی جائے۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد جنید تمام تر گناہ اور نشہ چھوڑ دے اور اچھا انسان بن جائے۔ کوئی بھی گاؤں کا شریف گھر جنید کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جنید کی عمر بھی 30 برس ہو چکی تھی۔ جس قدر وہ بدتمیز اور آوارہ ہو چکا تھا، لوگ تو اسے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ کوئی بھی شریف انسان اس کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر کوئی اپنی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر دیتا؟ آخر جنید کی ماں دوسرے گاؤں گئی اور وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس موجود ایک لاوارث بچی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ لیا۔ وہ 15-16 سالہ لڑکی در حقیقت ان کے دور کے رشتہ داروں کے ہمسائے کی بیٹی تھی جو ایک ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے تھے، اور اب اس کی کفالت ان کے رشتہ دار ہی کر رہے تھے۔ لڑکی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جنید کو جب اس کی ماں نے جو یہ خبر سنائی تو اسے خاص فرق نہ پڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ چاہے لڑکی لائیں یا نہ لائیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا تھا اس کے والدین اچھی طرح جانتے تھے۔ نکاح سے ایک رات پہلے بھی اس نے نشے کی حالت میں اپنی ماں اور باپ کو بہت مارا تھا اور انہیں گالیاں دی تھیں۔ جو لوگ مہندی کی رسم کرنے کے لیے جنید کے گھر میں موجود تھے، جب انہوں نے جنید کا ہنگامہ دیکھا تو فوراً اسے لان تان کرتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ وہ یتیم لڑکی ان کے رشتہ داروں کے پاس پچھلے 2 دن سے ہی رہ رہی تھی۔ وہ اس کمسن لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ نکاح کے بعد بھی جنید گھر سے غائب تھا۔ وہ آج ایک بار پھر نشہ کرنے کے لیے ہی گیا تھا۔ اس کی ماں تو پریشان ہو چکی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن عروسی جوڑے میں ملبوس بستر پر بیٹھی جنید کا انتظار کر رہی تھی۔ جنید جب گھر آیا تو وہ نشے سے چور تھا۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگی اور دبی دبی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، آج تو کچھ خیال کر لیتے۔ تمہاری وجہ سے میری اور تمہارے باپ کی کس قدر ذلت و رسوائی اس گاؤں میں ہو چکی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ لوگ تمہارے ابا کو دیکھ کر گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے تمہاری پرورش صحیح نہیں کی۔ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی اور تمہارے ابا نے اپنی عزت ان کے قدموں میں رکھ کر تمہاری جان بخشی کروائی تھی۔ ان سب کے باوجود تم اپنے باپ کی یہ لاج رکھ رہے ہو۔ مگر جنید پر نہ تو پہلے ان باتوں کا اثر ہوتا تھا اور نہ ہی آج اسے ان باتوں سے کوئی فرق پڑا۔ وہ اپنی ماں کو دھکے دے کر بولا کہ بڑھیا، ہر وقت مجھے لیکچر نہ دیا کر، ورنہ تجھے مار مار کر بستر پر لٹا دوں گا اور تیرے منہ میں گرم دہکتے کوئلے ڈال دوں گا، پھر دیکھوں گا تو کیسے پٹر پٹر کرے گی۔ جنید کے سامنے بوڑھی ماں ہکا بکا رہ گئی اور جنید نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ نہ جانے اس بچی کو کیسی اذیت دے رہا تھا کہ وہ اس قدر رو رہی تھی۔ جنید کی ماں پہلے تو صبر کر کے بیٹھی رہی، مگر جب معاملہ حد سے نکلتا ہوا دکھائی دیا تو وہ پریشان سی ہو کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی اور اپنے بیٹے کو آواز دینے لگیں، مگر تبھی کمرے سے آواز آنا بالکل بند ہو چکا تھا، گویا ہر سو خاموشی چھا چکی تھی۔ اگلا دن چڑھایا تھا مگر جنید کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا۔ جنید کی ماں کافی پریشان ہو چکی تھی۔ جب 12 بج گئے اور پھر بھی بہو بیٹا باہر نہ آئے تو اسے تشویش ہونے لگی۔ اس نے جا کر دھیرے سے دروازہ کھولا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دکھائی دیا۔ وہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا بیٹا فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا، جبکہ اس کی نئی نویلی بہو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، کمرے میں موجود تمام تر چیزیں غائب تھیں، گویا کسی نے ان تمام چیزوں کا صفایا کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ بستر کی چادر اور صوفے کے کور تک موجود نہیں تھے۔ جب الماری کھول کر دیکھا گیا تو اس میں زیور اور نقدی بھی چوری ہو چکے تھے۔ جنید کی ماں اور باپ تو سر پیٹ کر رہ گئے، یعنی ان کی وہ بہو چوڑنی نکلی تھی جسے وہ یتیم سمجھ رہے تھے، وہ تو ان کا گھر کا صفایا کر کے جا چکی تھی۔ جب جنید کو اٹھایا گیا تو وہ بکھلا کر رات کی ساری ردات سنانے لگا اور کہنے لگا کہ کل رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی کافی ڈری سہمی ہوئی تھی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے جو ہی آنکھیں بند کی تو اس نے میرے چہرے پر ایک سپرے کیا، مجھے چکر آنے لگے، مجھے یوں لگا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ لڑکی ایسا کر کے ہنسنے لگی اور مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں اس کو بالوں سے پکڑ کر مارنے لگا تو وہ چیخنے چلانے لگی اور خود کو مجھ سے چھڑانے لگی، مگر میں زیادہ دیر تک اسے اپنی گرفت میں نہ رکھ سکا۔ اس نے میرے سر میں گلدان مارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ در حقیقت وہ لڑکی چورنی تھی جو بہانہ بنا کر ان کے رشتہ داروں کو لوٹنا چاہتی تھی، مگر جب اسے جنید کے لیے پسند کیا گیا تو اس نے وہاں کا ارادہ ترک کر کے یہاں پر ہاتھ مارنے کا سوچ لیا۔ جنید سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملی
اور جنید بھی اتنے بڑے نقصان پر تھوڑا پریشان ہو چکا تھا۔ کئی روز تک وہ اسی پریشانی میں رہا اور سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں بچے تھے جو شراب نوشی کرتا۔ کچھ عرصے بعد جنید کی ماں نے دیکھ بھال کر اس نے ایک اور لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا۔ وہ لڑکی جب اس گھر میں آئی تو اس نے جنید کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ جنید جب بھی اونچی آواز میں گانے لگا کر شراب نوشی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ عورت اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتی۔ مجبوراً جنید کو وہ سب کچھ بند کر کے خاموش رہنا پڑتا تھا۔ بہرحال یہ بہت ہی مشکل کام تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیک عورت پوری نسل کو سواد دیتی ہے۔ حفصہ نے بھی ایسا کچھ ہی کیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو رائے راست پر لے آئی تھی، اسے دین کے قریب کر دیا تھا، اسے شراب نوشی اور سگریٹ چھڑوا کر قرآن مجید اور نماز کا پابند بنایا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ جب بھی تمہارا دل نشے کی جانب راغب ہو تو تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا، نہ ہی ایک دن میں حفصہ نے اپنے شوہر کو سدھار لیا تھا۔ ایسا کرنے میں اسے 5 سال لگے تھے۔ ان 5 سالوں میں حفصہ نے اپنے شوہر کی نفرت اور تشدد کو بھی برداشت کیا تھا، اس کی مار بھی کھائی تھی اور اپنے سامنے اپنے شوہر کو غیر عورتوں کے ساتھ ایک ہی بستر پر بھی دیکھا تھا، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور نہ ہی ہمت ہاری۔ وہ خود بھی 5 وقت کی نمازی تھی اور حافظ قرآن تھی، اور اس نے جنید کو بھی دھیرے دھیرے دین کے قریب کر دیا، اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جب جنید نے سچے دل سے ہر گناہ سے توبہ کر لی اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنی تمام تر کوتاہیوں اور گناہوں پر اپنے والدین سے معافی مانگی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا تھا، انہوں نے مارا تھا، انہیں گالیاں دی تھیں۔ اس نے دل سے ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگی تو اس کے والدین نے انہیں معاف کر دیا۔ تھوڑا وقت لگا مگر اس کی عزت گاؤں میں واپس بحال ہو گئی۔ اس نے خود کو پنچایت میں بھی پیش کیا کہ وہ جو چاہے اسے سزا دیں، مگر گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ تم نے اپنے اندر کے شیطان کو مار کر سب سے بڑی جنگ لڑی ہے، بس دوبارہ کبھی اس شیطان کو خود پر حاوی مت ہونے دینا اور عزتوں کے محافظ بن کر رہنا۔ کرم خان اور اس کی بیوی اس روز خوشی سے رو رہے تھے کیونکہ حفصہ جیسی بہو نے ان کے بیٹے کو دلدل سے نکال کر ایمان کے نور سے منور کر دیا۔